جس طرح سے عادل صاحب فرما رہے ہیں حسن صاحب، اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نگران حکومت پہ جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے. کیا حکومت انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ تو یہی آج گفتگو کیا پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر صاف اور شفاف نہیں ہوئے تو جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہوگی. دیکھیں ایک اور بیان بھی آپ شامل کر لیں محمد علی دورانی صاحب کا. وہ بتا رہے تھے کہ 8 فروری کے انتخابات نے 77 کی یاد تازہ کر دی ہے، اور وہ بیان بہت امپورٹنٹ تھا. اگر آپ دیکھیں تو 1977 کے جب انتخابات تھے وہ بھی بیوروکریسی کی زیر نگرانی ہوئے تھے. اس وقت بھی تب کے پرائم منسٹر ذوالفقار بھٹو صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ابھی 1 سال رہتا ہے تو ہم پہلے انتخابات کرا لیتے ہیں، آپ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے، آپ کی کیبنٹ منتخب ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی چیزیں چلیں کہ کہیں پر 19-20 کرنا پڑا تو ہم کر بھی لیں گے. اس ٹائم انہوں نے سروے دیا کہ 70-75% جو ہے وہ سیٹیں 70-75% وہ لے لیں گے. تو 70-75 سیٹیں تو انہوں نے ابتدائی طور پہ، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ جو ان کے من پسند حکمران ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، ان کے آگے سر جھکائے کری رہتی ہے. ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیت رہے آئیں گے، دوبارہ آئیں گے تو ہم اہم پوزیشنوں پہ بیٹھیں گے، نہ وہ تنقید جو ہے وہ بادشاہ کو ان کی کسی اور بیوروکریسی کی سننی پڑے گی، جو وہ کام کہیں گے وہ کام کرتے چلیں گے. یہ ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں ایک نظام میں جب بادشاہت اور غلاموں کا اور درباریوں کا جب نظام لگا ہونا تو وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ تنقید نہیں سنتے. تو اس طرح جب بیوروکریسی نے ان کو وہ تجویز دی، میں صرف یہ یاد تازہ کرا رہا ہوں کہ اس ٹائم ہوا کیا تھا. لوگ کہتے ہیں 77 کا انتخابات، تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیے، اب جب 77 کے انتخابات کی تیاریاں ہوئی تو پی این اے بن گیا، پاکستان نیشنل الائنس. اب جب وہ پی این اے بنا تو اس میں یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ بھی آ گئی، ایئر مارشل اصغر خان کی بھی جماعت آ گئی، پھر مولانا شاہ نورانی صاحب کی بھی جماعت شامل ہو گئی، مفتی محمود سربراہی اب بن گئے. اور پھر جب کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پر بڑی دلچسپ سچویشن بنی کہ وہ کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کرانے کے معاملات میں وہیں دھاندلی شروع ہو گئی. اور اس ٹائم کے یہ الزامات لگتے رہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر ایک ایسی بیوروکریسی نے فورس وہاں پہ لانچ کر دی تھی کہ جو کاغذات لینے آتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا. یہ 77 کی بات بتا رہا ہوں. اور جو جمع کرانے آتا تھا وہ بھی غائب ہو جاتا تھا، جو نامزد کرتا تھا وہ بھی اٹھا لیا جاتا تھا. یہ 77 کی باتیں، میں تو آج کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ابھی رپورٹنگ چلتی ہے کہ ابھی بھی کچھ اس طرح کے سوالات ہیں. میں تو آپ کو 77 کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ جس کی وہ بتا رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں. تو پھر جب یہ معاملہ بنا تو انتخابات ہوئے. اور پھر میں نے جو اگزامپل پہلے بھی دی تھی، مولانا سمیع الحق صاحب کے والد صاحب مولانا عبدالحق اکاڑوی صاحب نے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو ریٹرننگ آفیسر نے ایک سادہ کاغذ پہ سائن بھی لے لیے، اور پھر پتا چلا کہ انہوں نے وہ خود ہی ریٹرننگ آفیسر نے بھر کے سائٹ پر کر دیا، اور پتا چلا کہ ان کے والد صاحب جو مولانا عبدالحق صاحب تھے ان کے کاغذ نامزدگی واپس ہو گئے. اور پھر کیا کیا، اور ایسے انتخابات کرائے گئے، پاکستان کی تاریخ کے شرمناک قسم کے انتخابات ہوئے کہ اندازہ آپ لگائیے کہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اور اس وقت وفاق میں 19 بلا مقابلہ سیٹیں لی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت 77 میں، اور صوبے میں 60 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے. اور پھر جہاں پر انہوں نے 70-75 کا انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں سیٹیں لے جائیں گے، وہ اس حد تک بیوروکریسی نے کام کر دکھایا کہ 108 سیٹیں لے گئے، کیونکہ جب میدان میں ہی نہیں تھا تو وہ سیٹیں لینی تھی، بلا مقابلہ بھی چیزیں لینی تھی، سارا کچھ ہوا. تو یوں جو شاہ نورانی صاحب تھے اور اصغر خان صاحب تھے وہ بھی، ان کو بھی الیکشن سے جو ہے وہ نظر سائیڈ لائن کر دیا. پھر خورشید قصوری صاحب، حامی ناصر چٹھا صاحب، خواجہ محمد صفدر، غوث علی شاہ، پھر جو ہے میر علی احمد تارپور، سب کو شکست ہوگی. یہ بڑے بڑے نام تھے، یہ بڑے بڑے نام تھے. صاحب میں ذرا بات پوری کر لوں پھر میں آپ بالکل جتنے مزید سوال کریں. یہ جب سسٹم بنا تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو صوبائی الیکشن 3 دن بعد ہونے تھے اس کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور پھر 2% جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، ٹرن آؤٹ کا 2%. میں صرف آپ کو اب اس سے جڑتے ہوئے موجودہ سسٹم پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے. اب بھی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ فلاں نے کاغذ جمع کرائے، جمع ہی نہیں ہوتے. چند روز قبل میں 2-4 ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا چند دنوں میں، تو اندازہ ہوا کہ وکلا وہاں پر آ کے باہر کھڑے، ان کو اندر آنے کی ایکسیس نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا سکتے. اور جہاں پر جمع ہو گئے ان کے جو تصدیق کنندگان ہیں اور باقی جو ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اندر آ سکے. اعتراض لگتا ہے، فوری ایکسیپٹ ہو جاتا ہے.
اور کہیں پر فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر معاملہ پھر کیا ہوا, ابھی بھی میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, اور باقی کچھ مین لیڈرشپ ہو, ان کو بلا مقابلہ منتخب کروانے کی کوشش کی جائیں گی. اور اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. بعد ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ ہم کیا کریں, جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ کام کریں وہ کوشش کرتے ہیں, باقی اللہ کے سپرد جس طرح ہو جائے ہو جائے. تو یعنی جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ نے ایسے ہی یہ بیوروکریسی نے جتوا کے معاملہ سسٹم کر کے لے کر آنا ہے تو سیدھی سا ایک آرڈیننس لے کر آئے نگران حکومت, جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جائیں ایک آرڈیننس جاری کرے, ان کو بادشاہ سلامت کو کرسی پر, اقتدار کی کرسی پر بٹھائیں, اور نواز شریف صاحب 2 سال جو ہے وہ اقتدار سنبھالے, احکامات دیں, آرڈر جاری کریں. یہ 40-45 ارب روپے ضائع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ نے ایسے ہی چیزیں لے کر چلنی ہے تو وہ 77 کے اتنے خوفناک قسم کے, جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے کہ ایسے سسٹم کو نچوڑ کے پھینکا, اور پھر اس کے ساتھ یہی جو محمد علی دورانی ہوں یا بڑے بڑے معروف اور جو ہے وہ سنجیدہ سیاستدان ہوں, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کے بیانات بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی یہ باتیں کرتی ہیں کہ اگر اسی طرح آپ نے یہ سسٹم کرانا ہے, اور کہیں نہ کہیں, اور دوسرا جو باتیں کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی, صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ یہ عوام سے سوال کرنا چاہ رہے تھے حسن صاحب سے؟ دیکھیے حسن سے اس طرح کے موڈ میں سوال کرنا تو مشکل ہے, لیکن مجھے حسن کی بات سمجھ نہیں آئی. اس نے 77 کی اگزامپل دی الیکشن کی, اور دورانی صاحب کی بات کی. کیا حسن آپ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت وہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں تحفظات تو بے شمار ہیں سادسو صاحب, نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں تحفظات تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, کیا آپ کا خیال میں وہ پی ٹی آئی کے وکلا ہوں, سیالکوٹ کا معاملہ ہو, لاہور کے معاملات ہوں, اور بے شمار قسم کے, لاہور چھوڑیں, سیالکوٹ چھوڑیں, گجرات چھوڑیں, حسن آپ سوال نہیں جواب دے رہے. جی آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. نہیں, جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. کیا کہہ رہے ہیں, پوچھئے سوال. میرا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس الیکشن کمیشن سے پہلے اور اس سے زیادہ جو اس وقت ہو رہے ہیں, اس سے شفاف الیکشن تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ اتنی شفافیت آئی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے اگزامپل دی آپ اس پہ قائم ہیں؟ میں تو دیکھیں, میں تو آپ کو تاریخ کا حوالہ دینے پر قائم ہوں کہ تاریخ میں کیا ہوا 77 میں, جو بات کی میں اس پر قائم ہوں. اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ محمد علی دورانی صاحب کا بیان نظر انداز نہیں کر سکتے, اور جو باقی جو بیانات آ رہے ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان کو آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. آپ وکلا جو پریس کانفرنس کریں ان کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. ریٹرننگ آفیسر جو آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں, جب وہ بیانات لکھتے ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو چیف سیکرٹری پنجاب کو یا چیف سیکرٹری باقیوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان خطوط لکھ رہا ہے, اس کو بھی آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. اور جو رائے عامہ بنتی چلی جا رہی ہے, جو نظر انداز چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین مجھے بریک لینی ہے. اگر میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات, سوری میں حسن کی بات کو تھوڑا سا, بیکاز حسن گراؤنڈ پہ لوگوں سے بات کرتا ہے, تو میں ذرا اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ حسن آپ کے خیال میں اس وقت نہیں, لیکن اگر الیکشن کمیشن یا چند سکندر سلطان راجہ صاحب کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس طرح نہیں بات کروں گا, تو اگر الیکشن کمیشن نہیں, اگر سکندر سلطان راجہ صاحب جیسے چند لوگ اس ڈگر پہ چل پڑے کہ نہیں میں تے ہونڈا ہی لیساں کہ ہمارا تو وزیر اعظم سے نواز شریف ہی ہوگا, تو پھر آپ کے خیال میں اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے گی؟ کیا حسن کا تجزیہ یہ تھا؟ حسن صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے وعدے بہت سے کیے ہیں, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں انتخابات کروانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ استحکام پیدا ہو, تاکہ معاملات اور حالات مثبت انداز میں آگے چلیں, اعتماد کی فضا قائم ہو. ہاں, اگر آپ متنازع انتخابات کرواتے ہیں تو پھر عدم استحکام بڑھے گا, لوگوں کا اعتماد اٹھے گا اس سسٹم سے, ان الیکشن کمیشن اور پاکستان جیسے اداروں میں آخری جملہ کہوں, اور مجھے پتا ہے کہ ہم نے عدیل کی طرف جانا ہے. حسن میں تیری بات سمجھ گیا, میں آخری جملہ کہوں. دیکھیں یہ حسن جیسے لوگ جو ہے نا, یہ بڑے شرپسند لوگ ہیں,
یہ نا اچھے خاصے ایک پروسیس کے اوپر جس میں کوئی شگاف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیسے زبردست الیکشن ہو رہے ہیں, پاکستان سارا نعرے مار رہا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کی انڈیپینڈنس کا اور شفافیت کا, عدالتیں اس بات کی دلیل دے رہی ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ہر حلقے میں چلے جائیں تو آپ کو پہلے تو صرف ایک ہی نعرہ نظر سنائی دیتا تھا نواز شریف صاحب کا, اب ساتھ اس کے سکندر سلطان راجہ صاحب کا نعرہ بھی شامل کر لینا چاہیے. حسن بڑا شر پسند ہے, اگر حسن کو یہ بات نظر نہیں آتی, میں عدیل کے ساتھ مل کے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی ایک چیز میری میں عدیل کے ساتھ مل کے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پروڈیوسر کو کہ کل سے حسن کو نہ بیٹھنے دے, اس طرح کے شر پسند عناصر اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. صاحب یہ فرمائیے, آپ ایک معروف وکیل ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں, جب ایک فیصلہ کسی سیاستدان کے حق میں نہ ہو تو وہ اسے لاڈلا قرار دے سکتے ہیں, اور اگر کسی کے حق میں ہو تو وہ لاڈلا نہیں ہوگا. یہ عدالتوں کا احترام سیاستدان کیوں نہیں کرتے, اور عدالتوں کا احترام اور اس کو باوقار اور اس کی عزت اور تکریم کو محفوظ رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دیکھیے نا آج ہوا, جسا پشاور نے فیصلہ دیا تو مسلم لیگ نون اور پوری جماعتیں ان کے خلاف ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں, دیکھیں اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت کی عدالت ہے, اس کی جو ہائرارکی ہے, اس کا جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے, اس کی جو اپروچ ہے, اس پیریڈ کا تو پاکستان پچھلے 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ کلیکشن آف سرکمسٹانسز اینڈ جوڈیشل مائنڈز آئے گا تو اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنلزم کا بول بالا ہوگا. میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں خلش ہے اور آپ کو آئین پاکستان کی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی نظر نہیں آ رہی تو کوئی آپ کا علاج کرنا چاہیے.